شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، جو ہم تمام لوگوں کا خالق مالک رازق ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا کمزوری کی حالت میں. ثم جعل من بعد ضعف قوة. پھر اللہ تعالیٰ کمزوری کے بعد تمہیں طاقت عطا کیا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ. پھر اس طاقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کمزوری اور بڑھاپا عطا کیا. یخلق ما یشاء. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. وهو العلیم القدیر. اور وہ جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے. محترم حضرات اور خواتین اسلام، ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کا ترجمہ تو میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ جو بھی انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے 3 مرحلوں سے گزرتا ہے. پہلا مرحلہ بچپن کا مرحلہ ہوتا ہے، جس میں زیادہ کمزوری ہوتی ہے کہ انسان خود نہیں کھا سکتا ہے، خود نہیں پی سکتا ہے، خود نہیں چل سکتا ہے، خود نہیں پہن سکتا ہے، کوئی کام خود سے نہیں کر سکتا ہے. تو یہ کمزوری ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے تم کو اس حالت میں پیدا کیا کہ تم کمزور تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ مدت گزرنے کے بعد ہمیں طاقت عطا کرتا ہے. وہ طاقت کا مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت عطا کرتا ہے، قوت عطا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ مدت گزرنے کے بعد بڑھاپا بھی عطا کر دیتا ہے. بڑھاپا آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کمزوری بھی آ جاتی ہے. تو اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، بنیادی طور پر ہر انسان 3 مرحلوں سے گزرتا ہے. ہر انسان 3 مرحلوں سے گزرتا ہے. پہلا مرحلہ بچپن ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے، اور تیسرا مرحلہ بڑھاپا ہوتا ہے. ان تینوں مراحل سے ہر ایک کو گزرنا ہے. جو بھی انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت، ہر ایک کو ان 3 مرحلوں سے گزرنا ضروری ہے. دیکھیے یہاں جو دوسرا مرحلہ ہے وہی آج میرے درس کا موضوع ہے، جوانی. جوانی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ درمیانی مرحلہ ہے لیکن بہت ہی اہم مرحلہ ہے. یہی وہ مرحلہ ہے جس میں انسان کا جسم توانا اور مضبوط رہتا ہے. یہی وہ مرحلہ ہے جس میں انسان کے عزائم حوصلے جوان رہتے ہیں، اور اس کے عزائم ارادے بہت ہی بلند ہوتے ہیں. اور یہ جوانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تحفہ ہے، انعام ہے.
اور یہ قوم کا، ملت کا، ملک کا بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ جیسا ہم کہتے ہیں کہ ایک ملک کے پاس بہت سارے قیمتی سرمایہ ہیں، سونا ملک کا قیمتی سرمایہ ہے، چاندی، جو کچھ چاندی ملک کے پاس ہے وہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، اسی طریقے سے ہیرے جواہرات ملک کے قیمتی سرمایہ ہیں۔ تو ان سب میں سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ایک قوم کا، ملک کا، وہ نوجوان قوم ہے۔ یہ نوجوان قوم کا، خاندان کا، ملک کا بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں خصوصیت کے ساتھ نوجوانی کا ذکر کیا ہے۔ اسلام میں نوجوانی کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ نوجوانی کی اہمیت کی طرف بہت ہی اشارہ کیا گیا ہے، اس پر زور دیا گیا ہے۔ نوجوان جو عبادت کرتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک بوڑھا آدمی سجدہ کرتا ہے، ایک نوجوان آدمی سجدہ کرتا ہے، لیکن نوجوان آدمی کا سجدہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ایک نوجوان آدمی نماز پڑھتا ہے اور بوڑھا آدمی نماز پڑھتا ہے، لیکن نوجوان آدمی کی نماز اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک نوجوان آدمی صدقہ کرتا ہے، ایک بوڑھا آدمی صدقہ کرتا ہے، تو نوجوان کا صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ نوجوان آدمی، اس کا جسم توانا ہے، اس کے حوصلے بلند ہیں، وہ چاہے تو عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن وہ ساری چیزوں کو قربان کر کے جب اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سورج بہت قریب ہوگا، لوگ گرمی میں تڑپ رہے ہوں گے، سائے کے تلاش میں ہوں گے کہ کہیں سایہ نصیب ہو جائیں، تو ایسے شخص میں، ایسے حالت میں، ایسے نازک حالت میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے اللہ تعالیٰ انہیں جگہ عنایت کرے گا۔ تو ان میں سے ایک آدمی وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں جو صرف کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے اس کو جگہ عنایت فرمائیں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، بوڑھا آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول نے نہیں کہا، جوان آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فضیلت آپ نے بیان نہیں کی، آپ نے خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا وہ نوجوان قابل مبارکباد ہے، وہ نوجوان قابل تعریف ہے، وہ نوجوان قابل ستائش ہے جو اپنی جوانی میں عیش کرنے کے بجائے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جب صرف کرتا ہے تو ایسا شخص قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایسے وقت میں اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا کرے گا۔ تو محترم حضرات، ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ نوجوان ہیں۔ کہتے ہیں کہ 50% سے زیادہ نوجوان ہی ہیں جو دیش کی ہر چیز کا فیصلہ وہی لوگ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا ملک ترقی کرنا چاہیے، اس کا فیصلہ یہ نوجوان طبقہ ہی کرتا ہے۔ تو جس طرح ہندوستان میں نوجوان زیادہ ہیں، اسی طرح امت مسلم قوم میں بھی نوجوانوں کی کثرت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی قدر و قیمت اور ان کی اہمیت کو ہم نہیں جان رہے ہیں۔ نوجوان بھی اپنی جوانی کی اہمیت اور اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اس کو جانے بغیر ایسے ہی زندگی صرف کر رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے، ایسے ہی وقت گزر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب 40 سے جب بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے، تو تمنا کرتے ہیں کاش اس نوجوانی کی حالت میں میں یہ عبادت کیا ہوتا تو کتنا بہتر تھا، کاش میں نوجوانی کی حالت میں عمرہ کیا ہوتا، حج کیا ہوتا، یا میں قرآن سیکھا ہوتا، یا میں عربی پڑھا ہوتا، یا میں ڈگری کیا ہوتا، یا فلاں کورس کیا ہوتا۔ یہ سب تمنائیں کرتے ہیں۔ آج بھی ہم کتنے بوڑھوں سے سنتے ہیں کاش میں نوجوانی کی حالت میں یہ سب چیزیں سیکھا ہوتا تو آج میں بہت آرام سے رہتا تھا۔ لیکن لیت الشباب یعود، عربی میں کہتے ہیں کہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ جوانی لوٹ کر آئیں، لیکن یہ ناممکن ہے۔ جو سورج ڈوب گیا ہے وہ دوبارہ طلوع نہیں ہو سکتا ہے، جو دودھ
بیل کے تھن سے، گائے کے تھن سے نکل چکا ہے، دوبارہ اس کو داخل نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ تو محترم حضرات، تو میں آج اسی موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ ہم اپنے نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کرنی چاہیے۔ یہ امت کا بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ جیسے ہم سونے اور چاندی کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یہ ہمارے ذمہ داری ہے، اساتذہ کی، والدین کی، مسجد کے ذمہ داروں کی، ہر ملک کے ذمہ داروں کی، بستی کے ذمہ دار، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوانوں کی حفاظت کرنا، ان کی صحیح رہنمائی کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، جس قوم میں بھی ترقی آئی ہے، ریولوشن آیا ہے، یہ سب اسی نوجوانوں کی بنیاد پر آیا۔ نوجوانوں کی طاقت اور ان کی قوت سے ملک ترقی کیا ہے، قوم ترقی کرتی ہے، خاندان ترقی کرتا ہے۔ جب یہ نوجوان سو جائیں تو بس قوم بھی ترقی نہیں کرے گی، ملک بھی ترقی نہیں کرے گی۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ اسلامی تاریخ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتے ہیں کہ نوجوانوں ہی کی وجہ سے قوم میں، ملت میں بہت بڑی ترقی آئی، ترقی ہوئی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی واقعات بیان کرتا ہے۔ یہ سب نوجوان ہی تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے وقف کر دی، تو وہ زندگی میں کامیاب ہو گئے۔ دیکھیے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اصحاب کہف، غار والوں کا قصہ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چند نوجوان تھے، فتیتن، یہ کچھ نوجوان تھے۔ نوجوان انہوں نے دیکھا کہ اس زمانے میں ایک ظالم بادشاہ وہ لوگوں کو شرک پر مجبور کر رہا تھا اور ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رہا تھا۔ تو یہ چند نوجوان کھڑے ہوئے اور اس بادشاہ کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی۔ انہوں نے کہا، لن ندعو من دونہ الہا، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو ہم اپنا معبود ہم تسلیم نہیں کر سکتے ہیں، کسی کو ہم اپنا معبود، اللہ کے علاوہ کسی کو ہم اپنا معبود نہیں بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی کو ہم اپنا معبود سمجھتے ہیں تو ہم نے بہت بڑی کوتاہی کی ہے، ہم نے بہت بڑی بے انصافی کی بات کہی ہے۔ بالکل بادشاہ کے سامنے یہ بات کہتے ہیں۔ بادشاہ اس وقت جو ظالم بادشاہ تھا، ان کو دھمکی دیتا ہے، ان کو قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے، ڈراتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ڈرتے نہیں۔ آخر کار اس بادشاہ سے چھپ کر بھاگتے ہیں، ایک غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں، اور اس غار میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 309 سال تک وہ سوتے رہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ بھی جب نوجوان مخلص ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کی کیسے غیب سے مدد کرتا ہے، اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ڈر کر بھاگ کر آئے، غار میں پناہ لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان کی نیند سلا دیا۔ یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو سورج کو بھی حکم ہوا کہ اس طرح سے طلوع ہو کہ اس کی کرنیں غار پر نہ پڑیں، کیونکہ غار پر پڑنے سے وہ نیند سے بیدار ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا کیسا انتظام ہے۔ دیکھیں، تو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ ہو، نیک لوگ ہوں، سب جوانی کی حالت میں بہت بڑے شاندار کارنامہ انجام دیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، بہت سارے صحابہ ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بہت کم سن صحابی تھے، ان کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روم سے لڑنے کے لیے آپ بھیجنا چاہتے تھے، اور اس لشکر کی قیادت، کمانڈنگ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے حوالے کی، جبکہ بہت چھوٹی عمر تھی ان کے، اور اس فوج میں ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ بھی موجود تھے، جو اسامہ رضی اللہ عنہ سے علم میں، عمر میں، تجربے میں، ہر چیز میں ان سے بڑھ کر تھے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے رسول انہی کو آپ نے اس فوج کا کمانڈر بنایا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فوج کو روانہ کرنے سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر بنا کر، اس فوج کا امیر بنا کر آپ نے روم کی طرف ان کو روانہ کیا۔ تو اس وقت کچھ صحابہ نے کہا کہ اسامہ تو بہت چھوٹے ہیں، ان کے بدلے میں کسی اور کو امیر بنایا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں،
جس کو اللہ کے رسول نے امیر مقرر کیا ہو، میں ان کو معزول نہیں کر سکتا ہوں، میں ان کو ہٹا نہیں سکتا ہوں۔ آخر وہ جاتے ہیں اور لوگوں میں مسلمانوں کی ایک ہیبت، ایک خوف اور دہشت بٹھا کر آتے ہیں کہ ہم طاقتور قوم ہیں، اگر ہم پر کوئی ظلم و ستم کر ڈھائے تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی نہیں، دیکھیے زید بن ثابت بہت نوجوان صحابی، دیکھیے آج ہمارے نوجوان اپنی جوانی میں کیسے وہ اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، اور اس کے برخلاف ہمارے صحابہ جب جوان تھے تو کیسے انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے۔ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت بڑے جلیل القدر ایک صحابی ہیں، بہت زبردست کارنامے انجام دیے، ایسے کارنامے، ان کے ہر کارنامہ کو ہم سونے کے پانی سے ہم لکھ سکتے ہیں، ایسے کارنامے وہ انجام دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خطوط آتے تھے، لیٹرز، یہودی کے طرف سے یہود خط لکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ خط عبرانی زبان میں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول عبرانی زبان نہیں جانتے تھے، تو آپ کسی دوسرے سے مدد لیتے تھے، ان سے درخواست کرتے کہ یہ خط پڑھ کر بتاؤ کہ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زید بن ثابت سے کہا، کتنا بہتر ہوتا کہ آپ یہ زبان سیکھ لیتے اور ہم آپ سے مدد طلب کرتے، دوسروں سے مدد طلب کرنے کے بجائے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ صرف 17 دن میں انہوں نے یہ زبان سیکھ لی، 17 دن میں، صرف سیکھے ہی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں حذقت فیہا، میں اس میں ماہر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہی نہیں، حضرت زید بن ثابت بہت اچھا لکھنے والے صحابی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تو اللہ کے رسول اپنے لیے کچھ صحابہ کو مقرر کیے ہوتے جو لکھا کرتے تھے وحی کو، تو انہی صحابہ میں سے ایک صحابی زید بن ثابت تھے۔ جب وحی نازل ہوتی تو اللہ کے رسول زید بن ثابت سے کہتے کہ تم یہ آیت لکھ لو۔ اسی طرح زید بن ثابت کا ایک بہت شاندار کارنامہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، خلیفہ تھے، تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ ہمارا قرآن جو صحابہ حافظ ہیں ان کے سینوں میں محفوظ ہے، اگر یہ صحابہ کسی جنگ میں شہید ہو جائیں تو پھر ہمارا قرآن بھی ان کے سینے ہی میں وہ بھی غائب ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو صحابہ حافظ صحابہ ہیں ان سب کے سینوں میں جو قرآن محفوظ ہے، وہ سب کے سب قرآن کو ہم ایک کتاب میں محفوظ کرنا چاہیے، سینے بھی محفوظ ہو اور اسی طرح کتاب میں بھی محفوظ ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن پھر بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ کہتے رہے یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کام کو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ بہت بڑا کام، بہت بڑا پروجیکٹ، کوئی ایسی بات نہیں کہ ہر جگہ ایک آیت، سارے جو قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں سب ایک جگہ محفوظ ہے، ایسا نہیں کہ اس زمانے میں کوئی کاغذ نہیں تھا، لوگ چمڑے کے ٹکڑے میں لکھا کرتے تھے، پتے میں لکھا کرتے تھے، کبھی پتھروں میں لکھ لیتے، کبھی ایسے ہی زبانیں ان کو یاد کر لیتے۔ تو اس طریقے سے ہر ایک سے ملنا اور جہاں جہاں لکھا ہوا ہے اس سب کو جمع کرنا اور ایک جگہ ساری چیزوں کو لکھنا، یہ بہت بڑا کام تھا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں اس کام کے بجائے اگر مجھ سے کہا جاتا کہ یہ پہاڑ تھوڑا سا ادھر ہٹا دو تو یہ کام میرے لیے آسان تھا، لیکن یہ کام بہت ہی کامیاب طریقے سے انجام دیتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی ایک نوجوان تھے تمہاری ہی طرح۔ دیکھیں کیسے کارنامہ ہمارے نوجوان صحابہ انجام دیے نوجوانی کی حالت میں۔ یہی نہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائے آپ کی عمر 10 یا 12 سال تھی، 10 یا 12 سال، جوانی کی عمر کو بھی نہیں پہنچے، ابھی بچپن ہی کا مرحلہ تھا، جوانی کے دہلیز پر تھے، ابھی بچپن کا مرحلہ تھا، لیکن بہت علم عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کو۔ ان کا لقب ہی ہے حبر الامہ، امت کے عالم، ترجمان القرآن، قرآن کے عالم ان کا لقب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
عبداللہ بن عباس جو عمر میں چھوٹے ہیں ان کو لے کر صحابہ کی مجلس میں شریک ہوتے تھے، اس صحابہ کی مجلس میں جس میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہوتے تھے، بڑے بڑے صحابہ ہوتے تھے، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، بہت بڑے بڑے صحابہ ہوتے تھے، ان صحابہ کی مجلس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو عمر بن خطاب لے کر جاتے تھے۔ تو صحابہ میں سے کچھ نے اعتراض کیا، کہا کہ اتنی کم سن بچے کو مجلس میں حاضر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے بھی بچے ہیں، ہم بھی لے آ سکتے ہیں ان کو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کو ثابت کرنا چاہا کہ عبداللہ بن عباس کون ہے۔ تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے اور کامیابی جیت آ جائیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، تم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، استغفار کرو۔ یہاں کیا مطلب ہے؟ کیوں استغفار کرنے کا کیوں استغفار کا حکم دیا گیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو لوگ مختلف قسم کے جوابات دیے۔ عمر بن خطاب نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہاں کیا مطلب ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور جیت آ جائیں تو تم اللہ سے استغفار طلب کرو، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں گے، وفات پا جائیں گے، اس میں آپ کی وفات کی اطلاع ہے۔ دیکھیں کتنا ان کا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، دیکھیے کتنی گہرائی کے ساتھ قرآن مجید کی آیت کو وہ سمجھتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے کہا میں بھی اس کا معنی یہی سمجھتا ہوں۔ تو کئی بڑے صحابہ موجود تھے لیکن ان کے مقابلے میں ان کو جو بات سمجھ میں آئی وہ بات دوسروں کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بھی وہ نوجوان ہی تھے آپ لوگوں کی طرح۔ تو محترم حضرات، آج ہم اپنے معاشرے کے نوجوانوں پر نظر ڈالتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان، اس نوجوان میں جو ہمارے صحابہ کیسے کیسے کارنامے انجام دیے، محمد بن قاسم، زید بن ثابت، معاذ بن جبل ایک نوجوان صحابی تھے، پورے حلال و حرام کا علم ان کو حاصل تھا۔ لیکن آج ہمارے نوجوان غفلت کی نیند سو رہے ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں، عبادت میں غفلت، عقیدے میں بگاڑ اور ڈرگس کے عادی۔ ابھی آمبور کا واقعہ بہت دور نہیں کہ 2 بچے حادثات کے جو شکار ہو گئے، بچے نہیں بالکل نوجوانی کے دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ جب چھوٹا بچہ اگر کسی حادثے کا شکار ہو کر وہ بچہ انتقال ہو جاتا ہے تو والدین کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا ہے، والدین کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا ہے، چھوٹا بچہ انتقال ہو گیا۔ لیکن وہ بچہ جس کو ہر لمحہ پالتے ہیں، ہر قسم کی قربانی دے کر، جب وہ بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر اگر وہ بچہ انتقال ہو جاتا ہے تو والدین کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ ہم وہ صدمہ بیان نہیں کر سکتے ہیں الفاظ سے۔ یہ 2 بچے، جو 2 نوجوان جو ہم سے رخصت ہوئے ہیں، جو جدائی کا غم دے کر گئے ہیں، یہ کس کا جرم تھا؟ اس میں ہم سب ملوث ہیں۔ ہمارے نوجوان، ان کے سامنے مقصد نہیں ایسے ہی ویلنگ کرنا، گھومنا یا روڈوں میں ریس کھیلنا، کوئی مقصد اور ہدف ہی نہیں، بس سمجھتے ہیں کہ میں جوان ہوں تو جوانی دیوانی جیسا ہم کہتے ہیں، تو اس طریقے سے ناچنا، کودنا، عیش کرنا، سمجھتے ہیں کہ یہی جوانی کا اصل مقصد ہے۔ سبحان اللہ، جوانی میں جہاں بڑے بڑے کارنامے انجام دینا چاہیے، وہاں آج ہمارے نوجوان بہت سارے غلط عادتوں کے شکار ہو کر بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کریں، غلط عادات سے ہمیں ان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو میں کچھ باتیں یہاں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو بھی یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، میری مراد 15 سال سے 25 سال تک کہتے ہیں یا 30 سال تک جو بھی نوجوان ہیں، اپنی جوانی کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ جوانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک مرتبہ یہ جوانی گزر جائیں تو پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتی ہے۔ 1000 بار تمنا کریں لیکن لوٹ کر نہیں آ سکتی ہے۔ تو اس جوانی کی قدر کرنی چاہیے، دیندار بننے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمارا ایمان صحیح ہو،
ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ہمارا عمل صحیح ہو، دیندار بننے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، حلال و حرام کی تمیز، بڑوں کا احترام، یہ سب دینداری ہمیں اندر لانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دینداری کے ساتھ جو بھی ہم ترقی کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، عہدہ منصب حاصل کرتے ہیں، تو یہ سب ہمارے لیے خیر ہے، لیکن دینداری کے بغیر اگر ہمارے نوجوان پیسہ حاصل کرتے ہیں، عہدہ حاصل کرتے ہیں، تو اس میں خیر اور برکت نہیں، تو دینداری لانی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جب نوجوان جب وہ شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کے لیے نیک عورت کا انتخاب کرو۔ لوگ خوبصورتی کی وجہ سے عورت کا انتخاب کرتے ہیں، خاندان کی وجہ سے عورتوں کا انتخاب کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اپنے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ تم ایسی عورت کا انتخاب کرو جو دیندار ہے، کیونکہ جبھی تمہارے اندر دینداری آئے گی۔ تو یہ اہم چیز۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، والدین کی اطاعت، یہ اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آج نوجوان، یہ اگر ہم نوجوان سے کہتے ہیں کہ یہاں مت بیٹھو، یہاں بیٹھو، تو کہتے ہیں کہ آپ کون کہنے والے، یہ میری مرضی، میرا ارادہ، میں چاہے جیسا بھی کر سکتا ہوں، میں یہاں بھی بیٹھ سکتا ہوں، وہاں بھی بیٹھ سکتا ہوں۔ اطاعت کا جذبہ کم ہو گیا ہے۔ اگر ٹیچر، استاذ کسی بچے سے کہتے ہیں کہ یہاں مت لکھو، وہاں لکھو، تو غصے میں آ جاتا ہے، استاذ پر اعتراض کرتا ہے، والدین کو کڑی نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہ غلط بات، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح نوجوانوں کے لیے آج ضروری ہے کہ قوم کے لیے، ملک کے لیے، معاشرے کے لیے، ہر ایک کے لیے نفع بخش بننا چاہیے۔ ہم ہر ایک کے لیے نفع بخش ہو، ہر ایک کے کام آنے والے ہو، ہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، ہم سے دوسروں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ گاڑی میں جا رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہوئے جا رہے ہیں، یا کچھ ایسا کام کرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، یا دوسروں کے مال پر ہڑپ کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے، غلط نہیں، بلکہ دوسروں کے لیے نفع بخش بننا چاہیے۔ یہ نوجوانی جو طاقت ہے آپ کے اندر، یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش جو اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دیا ہے، نوجوانی کا جو حسن عطا کیا ہے، جو بات کرنے کا جو سلیقہ عطا کیا ہے، اللہ کے لیے 1 منٹ اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں کو چھین سکتا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو ابھی بھی ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، نہ چل سکتے ہیں نہ پھر سکتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح تھا کہ ہم نوجوان ہیں، ہمیں کچھ بیماری نہیں آئے گی، ہمیں کچھ حادثات نہیں آئیں گے، لیکن اچانک ہو گیا۔ تو خیر کا باعث بننا چاہیے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا سب سے بہترین آدمی کون ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا خیر الناس انفعہم للناس، سب سے بہترین آدمی وہ آدمی ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ تو نفع پہنچانا چاہیے، دوسروں کے کام آئیں۔ جیسے ابھی جو ہے الیکشن کا موقع آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں ہیں جن کا ابھی ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، ان کی مدد کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اپنے نام کو داخل کریں، یا اگر کوئی شخص ہے جو ووٹ ڈالنے جا رہا ہے لیکن اس کو پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس کی مدد کر رہے ہیں۔ ابھی موسم گرما شروع ہو چکا ہے، پانی کی پیاس بہت ہے، ہر انسان پانی کی پیاس میں ہے، ابھی رمضان کا مہینہ ختم ہو تو ہر ایک کو پانی کی پیاس لگتی ہے۔ ایسے وقت میں آپ خدمت خلق کے طور پر پانی کا انتظام کرتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، کتنا بڑا کام ہے۔ جہاں آپ ویلنگ اور حادثات وغیرہ جہاں کرتے ہیں، اس کے بجائے اگر اس طرح خیر کے کام میں اگر آپ حصہ لیتے ہیں تو یہ نوجوانی کل قیامت کے دن انشاءاللہ بہت آپ کو کام آئے گی، خیر اور برکت کا باعث بنے گی۔ اسی طرح اس نوجوانی کی عمر میں خوب علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ علم حاصل کرنے کا سنہرا موقع ہے۔ اب آپ جو بھی سیکھتے ہیں آپ سیکھ سکتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، عربی سیکھنا چاہتے ہیں سیکھ سکتے ہیں، انگریزی یا ڈگری جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت سنہرا وقت ہے۔ اگر یہ وقت اگر آپ کے ہاتھ سے گزر جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہے۔ کتنے لوگ ابھی کل بھی میں سن رہا تھا کہ ایک آدمی جو ہے 65 سال کی عمر میں آ کر کہہ رہے تھے کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اور میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہوں، اور میں جب پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوجوان جب تھے تو اس وقت
وہ نہیں سیکھے، اب تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس لیے جو نوجوانی ہے لمحے لمحے کی قدر کرنی چاہیے، تعلیم پر فوکس کریں، تعلیم میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، خود بھی آگے بڑھیں اور اپنے معاشرے میں جو بھی ہمارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، بلا تفریق مذہب و ملت، ان کو بھی آگے بڑھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی آگے بڑھیں اور دوسروں کو بھی علم کے میدان میں ہم آگے بڑھائیں، رہنمائی کریں۔ ہر وقت پیسے دینا کوئی ضروری نہیں، بلکہ صرف رہنمائی بھی کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قول معروف صدقہ، اچھی بات کہنا، بھلی بات کہنا، اچھا مشورہ دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ابھی پرسوں کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا کہ کوئی آدمی جو ہے، وہ جو کیریئر گائیڈنس میں ایک آدمی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میں کسی ایسے ایک پروگرام میں تھا، تو ایک والد صاحب، ایک لڑکا آ کر مجھے پوچھا کہ کیا بننا ہے، تو میں اس وقت کہا کہ پیٹرولیم میں ایک انجینئرنگ کورس ہے، تم وہ کورس کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھول بھی گیا، یہ جب میں مشورہ دیا تھا اس وقت بہت ضرورت بھی تھی۔ آج وہ آ کر مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کے مشورے کے مطابق وہ اس کورس میں داخلہ لیے اور انجینئر بن گئے اور آج بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں۔ سبحان اللہ، نہ پیسہ کا صرف ہوا، نہ وہ کوئی زیادہ محنت کیے، 2 منٹ کا مشورہ، وہ کہتے ہیں کہ 2 منٹ۔ تو اس طریقے سے آپ نوجوان ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ علم عطا کیا ہے، تو اپنے سے معاشرے میں جو چھوٹے ہیں، بچے ہیں، تو آپ ان کی صرف رہنمائی کریں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح آج ہمارے نوجوان میں بہت سارے بگاڑ ہیں، بہت سارے بگاڑ، ان بگاڑ پر بھی ہمیں نظر رکھنا چاہیے، یہ بگاڑ کو دور کرنا چاہیے۔ اگر پانی ہے، گندا پانی ہے، اس گندے پانی میں اچھا پانی ڈالیں تو پھر اچھا پانی بھی خراب ہو جائے گا، تو گندا پانی کو دور کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کو دور کرنا چاہیے۔ پہلی بگاڑ یہ ہے کہ ہم بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ایسے کاموں میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ بیکار گپ شپ اور موبائل فون کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ٹائم پاس کے نام سے موبائل فون میں ایسے ایسے گیمز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ 5 منٹ 10 منٹ کھیلتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن گھنٹوں اس میں آپ ضائع کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میچ دیکھتے ہیں، پھر میچ کے بعد پھر اس پر تبصرہ، کمنٹس، اس میں کتنا وقت آپ ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ بیکار چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومن کی صفات بیان کرتا ہے، مومن، کامیاب مومن کی صفات بیان کرتا ہے، تو کامیاب مومن سے وہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ان کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ کامیاب مومن وہ ہیں جو بیکار باتوں سے بچتے ہیں، بیکار کاموں سے بچتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا سب سے اچھا مسلمان کون ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو بیکار بات، بیکار کام کو چھوڑ دیتا ہے، ایسا شخص سب سے اچھا مسلمان ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جو بھی کام ہم کرنا چاہتے ہیں سوچیں یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا دنیا میں فائدہ ہے یا نہیں، تو آخرت میں فائدہ ہونا چاہیے۔ دونوں کا اگر کوئی فائدہ نہیں تو بہتر ہے کہ ہم نہ کریں، کوئی دوسرا کام کریں۔ تو دیکھیے نوجوانی بہت قیمت ہے، بہت قیمتی ہے۔ ایک ایک منٹ جو آپ کی نوجوانی کا جو وقت گزر رہا ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے، بہت قیمتی وقت ہے، ایسا وقت دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا، تو اسی لیے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دوسری جو بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہے وہ یہ ہے رات میں دیر سے سونا اور صبح میں دیر سے اٹھنا۔ یہ نوجوانوں کا آج بہت سارے نوجوان اس کے شکار ہو چکے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، یعنی رات میں عشاء کی نماز کے بعد بات کرنا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے۔ تو مطلب کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سونا چاہتے، سونے کی فکر کرتے تھے، باتوں میں مصروف نہیں رہتے، مگر اللہ یہ کہ اگر کوئی ضروری بات ہے تو اللہ کے رسول بات کرتے ہیں، ورنہ آپ فوراً آپ سونے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ بہت سارے ہیلتھ جو پروفیشنلز ہیں، ایکسپرٹ ہیں، سب لوگ کہتے ہیں کہ جلد بستر پر جانا اور جلد اٹھنا یہ تندرست اور صحت مند آدمی کی علامت ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں، یہ عمر لوہے کو چبانے کی عمر ہے،
لیکن کتنے نوجوان ہیں بیماری کے شکار ہو چکے ہیں. 15 سال 18 سال. ابھی میں کیسا کہ کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ آج جو ہندوستان دوسرے نمبر پر ہے. بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کا وزن زیادہ ہو رہا ہے. یعنی 15 سال سے 19 سال کے بچوں کا وزن غیر ضروری طور پر بڑھ رہا ہے. اور تخمینہ یہ ہے، اندازہ یہ ہے کہ 2030 تک 15 سے 19 سال کے بچوں کو بھی بی پی ہوگی. بی پی جو 40 سال کے بعد آنا چاہیے، وہ بی پی کا مرض بھی جو ہے 15 سے 19 سال کے بچوں کو آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹھے رہتے ہیں، رات میں دیر سے سوتے ہیں، 12-1 بجے تک آن لائن رہتے ہیں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال. تو یہ سے بچنا چاہیے اور صبح میں جلد اٹھنا چاہیے. صبح میں بعض علماء نے کہا کہ صبح کے وقت یعنی فجر کے بعد سونا یہ مکروہ ہے کہا، حرام تو نہیں لیکن مکروہ ہے کہا. اس لیے کہ صبح کا وقت یہ برکت کا وقت ہے، برکت کا وقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد کے وقت میں خاص طور سے اپنے دعا کی. ظہر کے وقت میں دعا نہیں کی، عصر کے وقت کے لیے دعا نہیں کی، فجر کے بعد کے وقت میں دعا کی. اے اللہ اس وقت میں تو برکت دے، بارک اللہ فی بکورہا، اے اللہ اس فجر کے وقت میں تو برکت عطا فرما. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے بعد آپ کام میں لگنا چاہیے. آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ جاب میں جانے والے ہیں تو جاب کا اگر کوئی کام ہے تو کام شروع کر دینا چاہیے. یا آپ کسان ہیں تو کسان کا کام شروع کر دینا چاہیے. جو بھی کام. سخر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ تاجر تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں یہ حدیث میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو میں اس وقت سے فجر کے بعد سے اپنے تجارت شروع کر دیتا تھا. کہتے ہیں کہ کچھ مدت کے بعد میں مالدار ہو گیا. سبحان اللہ. آج آپ دیکھیے ہمارے نوجوان فجر کے وقت صف میں، ابھی رمضان کا موقع ہے، رمضان گزرنے کے بعد دیکھیے 1 دن 2 دن کے بعد جہاں 3 صف پوری مسجد آج ماشاءاللہ فجر کی نمازوں میں بھری ہوئی ہے، تو وہی مسجد رمضان کے 2-3 کے بعد دیکھیے ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے. تو یہ ہمیں بدلنا چاہیے. اسی طریقے سے آج ہمارے نوجوانوں میں جو بگاڑ ہے وہ ہے کہ غلط رول ماڈل. ہمارے بچے یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی کھلاڑی یا کسی فلمی ایکٹر کے نقل کریں. ہمارے بال بھی ان کے بال کی طرح ہو، ہمارا لباس بھی ان کی لباس کی طرح ہو. نعوذ باللہ. یہ ایسا کیسے ہم، حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ ہمارے لیے نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے بہترین رول ماڈل، بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ہم آپ کی سنتوں کا فالو کرنا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کھلاڑی ایسا رکھا ہے تو میں بھی ویسے ہی عمل کرنا چاہتا ہوں، فلاں فلم اسٹار ایسا پہنتا ہے تو مجھے بھی ایسا ہی پہننا چاہیے. نہیں، یہ غلط بات ہے. تو یہ رول ماڈل، ہم صحیح رول ماڈل کا انتخاب کرنا چاہیے. اور ایک جو بگاڑ ہے ہمارے بچوں میں، ہمارے نوجوانوں میں، غلط صحبت کا اثر. دیکھیے صحبت بہت اہم چیز ہے. فرینڈشپ، جو آپ کا دوست ہے وہ بہت اہم ہے. صحیح دوست کا انتخاب کرنا چاہیے. اگر آپ غلط دوست کا انتخاب کریں گے، آج ہمارے نوجوانوں میں جو بگاڑ ہے، بچہ اچھا ہے، ہمارا نوجوان بچہ اچھا ہے، لیکن غلط دوست کی وجہ سے اس کا اخلاق متاثر ہو گئے، وہ بھی بگڑ گیا ہے. کتنے لوگ آج پریشان ہیں، ماں باپ بول نہیں سکتے ہیں کیونکہ نوجوان ہو گیا ہے. اب بوڑھے والدین اس نوجوان سے امید کرتے ہیں، وہ سب اس کے اوپر ڈیپینڈ ہیں. اب وہ اگر کچھ بات کہہ دیں تو یہ نوجوان ان پر برس پڑے گا. تو خاموشی سے برداشت کر رہے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے. کیسے بگڑ گیا؟ غلط دوست. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں المرء علی دین خلیلہ. آدمی جو ہے اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے. جب بھی ہم کسی کو دوست بناتے ہیں تو پہلے اپنے دوست کو دیکھنا چاہیے. ابو طالب اللہ کے رسول کے چچا، بہت مدد کی. ان کا آخری وقت تھا، بس چند لمحے میں وہ انتقال ہونے والے تھے. جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے. تو آپ نے اپنے چچا سے کہا یا عم قل لی کلمۃ احاج لک. اے چچا جان، ایک کلمہ کہہ دو، میں قیامت کے دن تمہارے لیے اللہ کے پاس میں سفارش کروں گا. لا الہ الا اللہ کہہ دو. وہ کہنا چاہتے تھے لیکن آپ کے سرانے پر 2 دشمن تھے، ایک ابو جہل اور ایک دوسرا. ان دونوں نے کہا کہ اے ابو طالب اترغب عن ملت عبد المطلب،
کیا تم اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ جیسے ہی انہوں نے سنا تو وہ آخر میں ان کے زبان سے علی ملت عبد المطلب کے نام یہ کہہ کر ان کی وفات ہو گئی۔ دیکھیے وہ ایمان لانا چاہتے تھے، ان کے ایمان میں رکاوٹ غلط دوست، تو اسی لیے غلط دوستوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ ہزار بھی کہیں کہ غلط دوست ہیں لیکن میں ان سے متاثر نہیں ہوتا، مجھ سے ان کا کوئی مجھ پر اثر نہیں ہوتا ہے، یہ ہم مان نہیں سکتے ہیں۔ اگر آگ پر آپ چلتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ آگ کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، یہ مان سکتے ہیں؟ نہیں، ضرور اثر ہوگا۔ تو اسی لیے غلط دوستوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فضول خرچی، پہلے ہی سے موبائل فون ہے، اگر ذرا سا اگر کوئی نیا ماڈل موبائل دیکھتے ہیں تو پھر اس پہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر قسم کے شرٹ ہے، کپڑے ہیں، تھوڑا بہت اگر تبدیلی دیکھتے ہیں تو فوراً اس پر پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، جو پیسہ ہمیں جمع کر رکھنا چاہیے۔ اللہ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال، بچے دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہے، اس مال کو بھی لٹا دیتے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال تو یہ نوجوانی بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ہی قیمتی نعمت ہے، اللہ کا انعام ہے، تحفہ ہے، تو اس نوجوانی کی قدر کرنا چاہیے، اور اس مرحلے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور ایسا کام کریں جس سے قوم کو، ملت کو، ملک کو، ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چند سوالات کرے گا، ان سوالات کا جواب دیے بغیر ہمارے قدم ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا وعن شبابہ فیما افناہ، جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا میں تم کو جوانی دیا تھا، تم کیا کیے اس جوانی میں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو کچھ ہم سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو نیک کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔